اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 8 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہماری پہلی کلاس شروع ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا، سبق بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں، پھر اس سے ہم کچھ تھوڑے سے سوال بھی سمجھیں گے اور پھر بتاؤں گی ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ اکبر اپنے دوستوں کے درمیان کھڑا بہت خوش نظر آ رہا تھا، کیونکہ سالانہ امتحانات کے نتیجے کا اعلان ہو رہا تھا اور اس نے کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اسی لیے وہ بہت مطمئن تھا اور سبھی اس کو مبارکباد پیش کر رہے تھے اس کی کامیابی پر، کیونکہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا اور بڑا انسان بننا ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے۔ اسی لیے کوئی ڈاکٹر بننے کو کامیابی سمجھتا ہے تو کوئی پائلٹ بننے کو کامیابی جانتا ہے، کوئی بہت اچھا ٹیچر بن کے کامیابی حاصل کرتا ہے، اسی طرح کوئی مشہور کھلاڑی بن کر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ڈاکٹری کے پیشے کا انتخاب کرنے والا یہ بھی چاہتا ہے کم از کم اپنے علاقے اور شہر کا سب سے اچھا ڈاکٹر وہی ہو، ہر کسی شخص کی زبان پر اسی کا نام ہو۔ اسی لیے اکبر بھی بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کامیاب ہوتا ہے، آگے بڑھنے کی جستجو کرتا ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس محنت کے لیے اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کو کرنا کیا ہے۔ ایک طالب علم ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، ایک ڈاکٹر ہے تو اس کو کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو میں نے آپ کو اتنا ایک پیراگراف سمجھایا ہے، بتایا ہے، واقعہ بیان کیا ہے کہ کیوں خوش تھا، کیونکہ اس نے اپنے ہدف کو مکمل کر لیا تھا تعلیم حاصل کر کے، اور پھر اس کے بعد اس نے پہلی پوزیشن لی اور اس نے اپنے ہدف کو حاصل کر لیا، کیونکہ ہر شے کا کمال اس کے بننے کے ہدف میں چھپا ہوتا ہے۔ جب تک وہ اپنے ہدف کو پا نہیں لیتا تو وہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی وہ شے جس ہدف کے تحت بنائی گئی ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے کمال کو حاصل کر لے گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں، مثلا ایک سیب ہے، سیب کا بیج ہے یا آم کا بیج ہے یا کسی بھی پھل کا بیج ہے، اس کا کمال کیا ہوتا ہے؟ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک تناور درخت میں تبدیل ہو کر، یعنی بیچ میں سے پودا نکلتا ہے نا، پھر پودا نکلنے کے بعد ایک درخت، تناور درخت بن جاتا ہے، اور پھر جب اس کے اندر مزیدار اور لذیذ پھل آ جاتے ہیں تو یہ یعنی اس بیج کا کمال ہے۔ یعنی جب تک وہ اس کمال تک نہ پہنچ جائے تو وہ بیج اگر زمین میں ایسے ہی خراب ہو جائے تو پھر وہ ہدف تک تو نہیں پہنچا، اس کا ہدف تو مکمل ہی نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا بنانے والے اس کا ہدف، اس کا طریقہ استعمال بیان کر سکتا ہے کہ اس نے ایک خاص مقصد کے تحت چیز کو بنایا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ فوٹو اسٹیٹ مشین کا کام کسی کاغذ کی نقل یعنی کاپی تیار کرنا، لہٰذا ہم فوٹو اسٹیٹ کو اس مشین سے کسی اور کام کی توقع نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے جس نے وہ بنایا وہی بتائے گا کہ اس کو کس طرح استعمال کریں گے۔ اس طرح کمپیوٹر دیکھ لیں، جب تک کمپیوٹر بنانے والا بتائے گا نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہمارا سبق ہے کمال کی تلاش، اور ہم انسان ہیں، پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا اصل ہدف، کامیابی اور کمال کس چیز میں ہے، اور کون ہے جو انسان کو اس کے حقیقی کمال کے بارے میں بتائے۔ یقیناً انسان کا خالق یعنی اللہ ہی ایک انسان کا اصل ہدف اور کمال بتا سکتا ہے۔ اس نے انسان کو ایک خاص ہدف اور مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کا کمال قرب خدا میں رکھا ہے۔ کیا پتہ چلا ہمیں کہ جب تک ہمیں قرب خدا حاصل نہیں ہوگا ہم اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتے، جس تک پہنچنے کا وسیلہ عبادت ہے۔ یعنی جب ہم بہترین کام، اچھے کام، خدا کی عبادت، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے، لہذا جو یہ سب کچھ کام کرے گا
تو وہی کمال تک پہنچ سکتا ہے، اور اس تک پہنچ عبادت اور اس کمال تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ عبادت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس دنیا میں جو رہتے ہیں ہمیں مختلف مذاہب، عبادت کے مختلف طریقے نظر آتے ہیں، لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ دین میں تحقیق و غور و فکر کے ذریعے، یعنی غور و فکر کیا جائے کہ کیا سچا دین ہے ہمارا، اور جب اس تک پہنچ جائے، یعنی یہ جان لے کہ ہمارا دین سچا ہے، صرف صحیح دین کا انتخاب ہی انسان کا ہدف نہیں، بلکہ جب ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہاں ہمارا دین سچا ہے، لیکن صرف ہم یہ جان لینا ہی کافی نہیں کہ ہم سچے دین پر ہیں، بلکہ ہمیں اس دین برحق کی تعلیمات اور احکامات پر عمل کر کے اپنے اصل کمال یعنی خدا کی خوشنودی اور قرب کو حاصل کرنا۔ صرف یہی نہیں کہ ہم سچے دین کا ہی انتخاب کریں اور ہدف تک پہنچ جائیں، نہیں، بلکہ ہدف تک پہنچنے کے لیے ہمیں دین برحق کی تعلیمات اور احکامات پر عمل کر کے اپنے اصل ہدف کو حاصل کر سکتے، تبھی ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں، اور اصل کمال یعنی خدا کی خوشنودی اور قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کمال کی تلاش سبق کیوں پڑا ہے، تاکہ ہم قرب خدا حاصل کریں، کیونکہ انسان کو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار عالم کو پہچانیں اور اس کا قرب حاصل کریں اور اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔